اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر، عاشقان رسول، اس سب خوش نصیبوں کی یہ محفل، سب کو میری طرف سے مؤدبانہ، غلامانہ، عاجزانہ السلام علیکم۔ کیونکہ میرے آقا حضور کے مہمان شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان، تو مہمان الہی جتنے بھی یہاں تشریف لائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، ان لوگوں کی دوستی، ان کی محبت لے کر آئے ہو جو میرے لیے قابل عزت ہے، اس لیے آپ میرے لیے قابل عزت ہے اور احترام کرتا ہوں، ان کی وجہ سے، کائنات کے مالک کی وجہ سے، پیارے نبی امام الانبیاء کی وجہ سے، جو امام اولیاء کی وجہ سے، یہ سب انہی کی باتیں سننے کے لیے تشریف فرمائے، سب مہمان ہیں، سب میرے لیے محترم ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیات پڑھنے کا جو شرح ملا ہے، یہ بڑی شان والی ہے، اور اس میں بڑی بے شمار چھپی ہوئی حقیقت اس میں ہے کہ صاحب حقیقت بننا کسی نے تو اللہ کا دوست بننا، تو اس پہ عمل پیرا ہو۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، ساتھ نماز کے۔ یہ بات نماز ہی سے بات جہاں بھی کوئی ہوئے گی تو نماز، اگر بغیر نماز کے اے دنیا کی عیش و عشرت سے اگر کچھ اللہ ملتا تو سب سے پہلے نبیوں کو ملتا، سب سے اگر ایسے ہوتا تو نبیوں کو ملتا، جن کی بلند اور بالا شان ہے، جو تقدیر الہی کے شناس ہیں، وہ جو اللہ کا راز جاننے والے لوگ ہیں۔ ہم تو خلیفے بنے پھرتے ہیں نا، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام دینے والا ہو، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کسی پیر کے خلیفے ہیں کہ جو انہوں نے حکم دیا ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے رہو۔ آخر بات نماز پہ ہے، والصلاۃ، ساتھ نماز کے۔ تو نماز میرے دوستو ایسی نماز نہ پڑھے جو ٹوٹ جائے۔ نماز ہو اللہ کی، پڑھ رہو اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ٹوٹ کیسے جائے؟ یہ جی ایسے ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، ایسے ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، ہاتھ ایسے ہوا تو ٹوٹ جائے گا، اگر سلوار کا پہنچا اوپر ہوا تو ٹوٹ گئی، نیچے ہوا تو ہوگی۔ ایسے نمازیں نہیں ہوتی۔ نماز وہ عشق نماز پڑھیں کہ میرے اللہ کے بغیر کوئی آپ کے دل میں کسی کا خیال نہ آئے۔ صبر ایسے کہ صبر کے لفظی معنی کیا؟ رک جانا۔ صبر کے لفظی معنی کیا ہے؟ رکنا۔ کہ رکنا کسے کہتے ہیں؟ کسی اور دوسرے کا خیال آئے ہی نہ۔ اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں صبر کر، یعنی نہ رو۔ یہی ہوتا ہے نا، کوئی چل رہا ہے کسی برائی کی طرف کو خیال آئے تو رک جا، ایسے نہ رکنا، تو یہ اسے بے صبری کہتے ہیں۔ تو صبر سے نماز ادا کرے۔ اللہ سے اگر مدد چاہتے ہو تو پہلے سب سے کیا کرو؟ صبر کرو۔ جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ راضی رہو۔ اگر نہ راضی رہیں تو کر کیا لیں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ راضی رہیں تو کیا کریں؟ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات نے، حضرت آدم علیہ السلام صلوات سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ تک، کوئی ایک نبی بھی دکھائیں، بیان کریں کوئی جس نے دنیا کی چاہت یا دنیا کی خوشی مانگی ہو، اللہ سے عاجزی مانگی ہے، اللہ کی عاجزی مانگی ہے، یا اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے، تیرے ذکر و عبادت کی توفیق دے،
تیری دکھی انسانیت کی حوصلہ افزائی، رہنمائی، ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ ہم اگر یہ سوچا جائے ایک کسی جانور کے مقابلے بھی ہم تابعداری میں ناکام ہیں۔ ہم نے اگر کوئی جانور بھی خریدا نا، بے شک اخیر سا جانور ہے، بکری لے لیں، اس کو بھی اگر اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے نا تو بکری آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ دیکھیں بکری نے اپنا کردار کیسا رکھا، صاف ستھرا، کہ اس مالک نے اس کے ساتھ شفقت کی تو اس شفقت کا جواب دے رہی ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، میں بھی کر رہی ہے، پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو ہم جس کائنات کے مالک نے ہمیں انسان بنایا، شعور دیا، آنکھیں دیں، قوت سماع دیا، دانت دیے، رزق وہ دیا جو کسی مخلوق کو نہیں دیا، جو انسان کو دیا ہے۔ کوئی چارہ کھا رہا ہے، کوئی پتے کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، مگر انسان کو وہ چیز دے رہا ہے، تمام فروٹ، پھل فروٹ ہر چیز دے رہا ہے، پھر عزت سے دے رہا ہے، اس کا لباس بھی اعلیٰ لباس تقویٰ دے رہا ہے۔ پھر شکر ادا کرنے سے ہم نماز ہماری ایسی ہو جو ٹوٹ جانے والی ہو، یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں بارگاہ الہی میں پیش کریں گے، وہ نمازیں پیش کریں گے، اس پہ گمان ہے۔ یہ دیکھیں اگر ایک بکری کی لے لیں تابعداری، کسی لیلے کی لے لیں، کتے کی لے لیں، بھوکا پیاسا رہ کر بھی اپنے مالک کی خدمت میں حاضری میں کھڑا رہے گا، رات بھر اس کی رکھوالی کرے، پیٹ میں بھوکا، مالک نے خیال نہ کیا کہ میں نے اسے تو کھانا بھی دینا ہے، روٹی بھی ڈالنی ہے، نہیں دیا، مگر اس نے اپنا در چھوڑا نہیں۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ گئی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، معمولی سی، تو ہم چیخ اٹھے، ہمارے تو ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ یار جھک جاؤ اس بارگاہ الہی میں اور ٹوٹ جاؤ۔ اگر نماز پڑھیں تو نماز پڑھیں، ٹوٹنے والی نماز نہ پڑھیں۔ نماز بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں تو جسم کا خیال آئے کہ میرے وجود میں درد ہے یا کوئی درد پیدا ہو، تو میرے خیال میں تو ایسی نماز کوئی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک واقعہ عرض کرتا چلوں، ہم نے تو کابرین سے ہی لینا ہے نا جو کچھ لینا ہے۔ جب ایک جنگ میں گئے تو ایک تیر ان کی پنڈلی میں پیوند ہو گیا، وہ نکل نہیں رہا، چونکہ وجود آپ کا اتنا سخت اور آپ کے جو منہ مبارک بال جو اتنے جو کاٹے جاتے تو خون کی تاریں نکلتی تھی، وجود آپ کا یہ تھا، تلوار بھی اس پہ وار نہ کرتی، ایسا پاکیزہ ہستی، ایسا پاکیزہ بدن، تو ان کا یہ معاملات تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے غلام حاضر ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں تیر ہے تو وہ کیسے نکالیں، وہ جب کھینچتے ہیں تو ان کو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب علی نماز پڑھنے لگے تو تیر کھینچ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے لگے تو تیر کھینچا تو حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کہاں گیا۔ یہ تھی نمازیں لوگ جو عشق نمازیں پڑھیں، باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، وہ ایسی نماز ہے کیا؟ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یار؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز پڑھی تو معراج نہ ہوا، کیا نماز پڑھی ہے؟ نماز وہ جو جس میں معراج بھی ہو۔ میں نے تو نہیں لکھا، میرے باپ نے لکھا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج جو وہ تو نماز ہے، وہ تو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ میں نے تو نہیں لکھا یار، میرے ابے تو نہیں کہا الصلاۃ معراج المومنین، جو نماز ہے مومن کی معراج ہے۔ نماز ہو تو معراج نہ ہو، پھر نماز ہی نہیں پڑھی، نماز پڑھ تو پھر معراج نہ ہوا تو پھر بات کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جسے اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے۔
اللہم ایاک نعبدو، میں تیری عبادت کی توفیق چاہتا ہوں. یہ مانگ لینا، پھر مجال ہے، مانگ لے اللہ سے، میں تیری عبادت چاہتا ہوں، ولا کو نصلی، اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز کی توفیق دے دے. وہ تو یہ مانگتے رہے، والناس جو دو، اور سجدہ کرنے کی توفیق چاہتا ہوں. تو ہمیں سجدہ نہیں ہوتا تو یار یہ نماز کون سی پڑھی ہے؟ سجدے کے بغیر کوئی نماز نہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام صلوات کو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا، فسجدو، سجدہ کرو، لے آدم، واسطے آدم کے، لے آدم، واسطے آدم کے، کہ آدم کو تربیت دی جائے کہ سجدہ ایسے کرنا. میری عبادت کے لیے سب سے پہلا بابا جی، ہمارے دادا جی حضرت آدم علیہ السلام صلوات کو کیا تربیت دی؟ سجدے کی. تمام فرشتوں کو سجدہ اللہ ہی کو تھا، مگر کس نے یہ کروایا؟ لے آدم. آدم کو پتہ چلے کہ تیری جو مخلوق میری ہوگی، اولاد تیری ہوگی، اس کو تربیت دیں گے کہ ایسے سجدہ کرنا ہے. سجدہ کی تربیت دے کر دنیا پہ بھیجا. دنیا پہ تب آئے، پہلے تربیت دی، پھر دنیا دی کہ ایسے سجدہ کرنا ہے. فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو یہ قرآن، اس معرفت کی باتیں ہیں. قرآن کریم میں فرشتوں نے کہا کہ یہ سجدہ تو ہوا ہے، آپ کو چھینک آئی، بھوک بھی آئی، تو فرشتوں نے کہا اس کی حمد و ثنا کے لیے الحمدللہ کہہ دیں. جب چھینک آئی، وجود بیدار ہوا، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو آج ہماری قرآن کریم میں پہلی صورت کیا ہے؟ الحمدللہ. اس سے کیا پتہ چلا؟ تعریف الہی کے بغیر، حمد و ثنا کے بغیر اگر کوئی کہہ لے کہ میں کسی تعویذ پیر سے لے لوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، یار ایسے نہیں. پیر بھی محتاج ہے اس کی رحمت کا، پیر بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ یقین. یقین کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایمان ہے. یقین کا نام ہی ایمان ہے. کسی بات پہ یقین کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان ملا، اطمینان ملا، سکون مل گیا. تو جب سکون ملا تو نماز الہی، نماز کس کی؟ الہی ہے نا، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، کسی بندے کو تو ہے نہیں ہے. تو جب اس کے سامنے کھڑا ہو تو یار دوسرے کا تو تصور ہی کیسے آ سکتا ہے؟ کائنات کا مالک، پوری کائنات کا مالک، ہر جیا جون کا خالق، ہر جیا جون کا تو رازق. تب وہ آئے، اس کے سامنے کھڑا ہو تو کسی دوسرے کا خیال کیسے آئے؟ تو جو خیال دوسرے کا نہیں آیا تو نماز ٹوٹی کیسے ہے پھر یار؟ مجھے یہ تو بتاؤ. جی وہ اس سے آگے کو گزر گیا تو نماز ٹوٹ گئی ہے. وہ کون گزرا مجھے تو نہیں پتا، میں تو بارگاہ الہی میں پیش تھا. نماز ٹوٹے گئی وہ جو اللہ کی نہ ہوگی. نماز اللہ کی ہو تو ٹوٹ جائے، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ مولوی صاحب کا غلط فہمی ہے ان کی کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہ وہ آگے سے وہ گزرا تو نماز ٹوٹ گئی. وہ گزرا آگے سے، میں تو اس سے ادھر تھا، میں تو اس کی بارگاہ میں تھا، میں تو اس کی شان میں تھا، میں تو تھر تھراٹ کر رہا تھا، میں تو اس کے جلال اور جمال کو دیکھ رہا تھا، تو میں تو اس کی کائنات کی سیر کر رہا تھا. الصلاۃ معراج المومنین کہتے ہیں کسے؟ معراج کسے کہتے ہیں بھائی؟ سیر کرنے کو. اور میں تو نماز بھی پڑھ رہا تھا تو اس کی کائنات کی سیر بھی کر رہا تھا. تو کہڑی نماز کی بات کر رہا ہے یار؟ نماز پڑھو، ٹوٹنے والی نہ پڑھو. یہ ٹوٹی ہیں نمازیں نے ٹھیکرے، یہ بارگاہ الہی میں پیش کریں گے، یہ نمازیں پڑھی ہیں ہم نے، تمہارے منہ پہ لگائی جائیں گی. یہ نماز اٹھاؤ لے جا، تو میرے ساتھ نماز پڑھتا رہا کہ میری نماز کی حجت کرتا رہا ہے. نماز پڑھو بیٹھ کر زمین پہ، اگر نہیں ایسے ہوتا بیٹھ کر سجدہ ضرور کرو. زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھو، سجدہ ضرور کرو. اگر کوئی سجدے والی نماز پڑھے، اس کے گھٹنوں میں یا اس کی بیماریوں میں، کل جو انگلینڈ سے ایک ڈاکٹر صاحبہ، اس نے کہا کہ اس کا بچہ ٹیڑھا پیٹ میں، وہ سنایا تو کی شاید
علی احمد، اس کا بچہ پیٹ میں ٹیڑھا ہے، جو کافرہ ڈاکٹر سائنسدان نے اس نے کہا کہ بچہ ٹیڑھا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کیا حل ہے؟ لمبے سجدے کرو، لمبا سجدہ کر، لمبے لمبے سجدے کر، سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے تیری ذات سب سے اعلیٰ، لمبے سجدے کر، یہ بیماری جاتی رہے گی، ورنہ اس بات کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ آج تو سائنس والے بھی گھٹنے ٹیک گئے ہیں، میرے آقا نے تو پہلے فرما دیا 1400 سال پہلے۔ تو یار اس لذت کو، اس لذت سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس نماز میں لذت نہ آئے، کیسی نماز؟ نماز میں خیال آیا، کیسی نماز؟ یہ ایسی نمازیں ٹوٹتی ہیں جو نماز بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کر رہے ہو تو بھی ٹوٹ جائے۔ نماز اللہ کی نماز تو نہ ہوئی، پھر نماز پڑھیں اللہ کی پھر ٹوٹ جانے والی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نماز ہو تو معراج نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ وعدہ کس نے کیا؟ کائنات کے مالک کے نبی نے، میں نے نہیں کیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، تمہاری نماز مومن کی جو نماز ہے یہ معراج ہے، اس میں وہ معراج ہوگا اسے، تو معراج والی نماز پڑھے تاکہ کائنات کی سیر بھی ہو جائے، اللہ سے یار، اللہ کے یار بھی بن جائیں۔ مسجد میں مانگنے کے لیے نہ جائیں یا اللہ میرا ویزا لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرا بچہ ہو جائے، میرا مکان بن جائے، یہ مانگنے کے لیے نہ جائیں یار، اللہ سے ملنے جایا کرو، اللہ سے ملنے جایا کرو۔ اللہ کے ملنے کا ایک ہی طریقہ جو میں نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے میں نے بیان کر دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا مدد چاہو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ ساتھ نماز کے۔ تو نماز وہ پڑھو جس میں معراج بھی ہو، نماز وہ پڑھو جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی ہو، جس میں سجدہ بھی ہو، بغیر سجدے کے۔ اگر نماز ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام صلوات کو سجدے کی سب سے پہلے تربیت دی کہ یہ سجدہ ایسے، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے ایسے آدم سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ باب آدم کو نہ تھا، یہ مولوی صاحب کی سمجھ کی خرابی ہے۔ لے آدم اس کے لیے تاکہ وہ سجدہ کرے، کون؟ بابا آدم۔ کس کو؟ اس جو کہ اولاد اس کی ہوگی، آدم کی، مخلوق میری ہوگی۔ میں نے اپنی مخلوق کے لیے یہ تحفہ دیا۔ تمام جتنی بھی شریعت کے قوانین ہیں، تمام دین جتنے بھی ہیں، وہ زمین پہ نازل فرمائے، اللہ نے زمین پہ بھیجے۔ جاؤ جبرائیل، جاؤ میرے آقا کو یہ پیغام دے کر آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ پیغام دے کر آؤ۔ مگر جب نماز کا وقت آیا تو آقا میرے محبوب ادھر عرش پہ آ جا، معراج کروایا، عرش پہ آ جا۔ تو عرش پہ گئے تو تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ جاؤ یہ نمازیں یہ لے جاؤ، جو 50 نماز ہم کہہ رہے ہیں 50 نمازیں تھیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ہماری امت میں 2 نمازیں فرض تھی تو وہ نہیں پڑھا کرتی تھی، کم کروا کے آئیں، پھر جائیں پھر جائیں پھر جائیں۔ خدا کی قسم نمازیں آج بھی 50 ہیں، مگر وقت 5 کر دیے۔ نمازیں تمام گنتی کریں نا، تمام رکھتے تو نمازیں آج بھی 50 ہی ہیں، وقت 5 ہے۔ 5 وقت میں 50 نمازیں ادا کریں، اس کی حقیقت اسے کہتے ہیں معرفہ کا علم، معرفت اسے کہتے ہیں، یہ معرفہ کی بات ہے۔ اس میں آگے جائیں، اس دروازے سے آگے جائیں تو حقیقت شناس ہو جائیں گے، اس کی حقیقت کو بھی پا لیں گے۔ تو حقیقت کا جب پا لیں گے نا، پتہ چلے گا اچھا یہ تو حشر والوں کا یہ حال ہے، قبر والوں کا یہ حال ہے، تو یہ جنت والوں کا یہ حال ہے۔ تو یہ بات جب یہ آپ کو پتہ چلے گا تو دوسری طرف جائیں گے کیسے؟ کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف جائیں؟ پھر اسی اللہ تبارک تعالیٰ، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاؤ، نمازی ایسے بنو یہ آپ کو اللہ قبول کر لے۔
وہ کسی کو کوئی صفت ہوتی ہے تو کوئی خرید لیتا ہے، یار بک جاؤ بارگاہ الہی میں، تو بکے گے تبھی جب اپنا نفس کو مزکی کر لیں گے، اندر باہر اللہ اللہ، باہر بھی اندر بھی، ظاہر بھی باطن بھی، جب اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ اپنے بندوں میں آپ کو شمار فرما لے، تو وہ بھی کہہ دے گا آج تو میرا ہو گیا اور میں تیرا بن گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔